السلام علیکم۔ کلاس ایرتھ سبجیکٹ اسلامیات، درجہ 8 مضمون اسلامیات۔ عزیز طلباء اور طالبات، ماشاءاللہ اس سے پہلے آپ نے سبق نمبر 3 مکمل کر لیا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4، ہے نا؟ پیج نمبر 13 صفحہ نمبر 13 پر دیکھیے لکھا ہوا ہے سبق نمبر 4 کفر و شرک و کفر کی بنیاد۔ اس لیسن کا نام کیا ہے؟ شرک و کفر کی بنیاد۔ آپ نے اس لیسن نمبر تھرڈ میں دوسرے لیسن میں پڑھا تھا کہ پوری دنیا، سب سے پہلے دنیا کے لوگ سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے۔ تو پھر سوال یہ ہو رہا تھا کہ جب سارے لوگ پہلے مسلمان تھے تو یہ کفر و شرک آیا کہاں سے، اس کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی؟ یہ سبق نمبر 4 میں بتانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ اس کو خوب اچھی طرح سے سنیے۔ جب توحید اور اسلام و ایمان کی بنیادوں کا علم ہو گیا تو شرک و کفر کی بنیادوں کا بھی خود بخود علم ہو گیا۔ وہ اس طرح کی جو توحید اور ایمان کی منافی باتیں ہیں وہ سب شرک و کفر ہیں، اس لیے کہ جس طرح آگ و پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان و کفر اور توحید و شرک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو شرک کی تعریف یہ سامنے آئی کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ کی صفات و اختیارات اور کمالات میں کوئی شریک ہے، یا یہ کہ اللہ کی روح کسی مخلوق میں اتر سکتی ہے، یا وہ کسی مخلوق کی شکل میں ہوتا ہے، اس کائنات کے بنانے یا چلانے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، یا اس کی طرح کسی کو غیب کی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے یا خوشی دے سکتا ہے، زندگی کی مدت میں اضافہ کر سکتا ہے یا موت کو ٹال سکتا ہے، یا اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی واسطے یا ذریعے کا محتاج ہے۔ اس میں بتایا یہ ہے کہ پہلے سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، ساری طاقتیں اسی کے لیے ماننا، اور یہ سمجھنا کہ جو کچھ بھی فائدہ اور نفع نقصان پہنچانے والا ہے، زندگی موت دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، خوشیاں دینے والا، غم دینے والا، بیماری ٹھیک کرنے والا، بیماری دینے والا، سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب جو یہ باتیں مانتا تھا وہ مسلمان کہلاتا تھا، ہے نا؟ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو اس کا اپوزٹ اعتقاد رکھتا ہو، جو اس کے اپوزٹ مانتا ہو، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر اور مشرک، ٹھیک ہے؟ تو مندرجہ بالا عقائد یا خیالات کسی بھی مخلوق، حتیٰ کہ کسی نبی یا پیغمبر کے متعلق بھی کوئی انسان اگر رکھتا ہے تو اس کے یہ خیالات و تصورات اس کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور شرک و کفر کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ شرک کی غلط تعویل۔ اس وقت اس دنیا میں شرک کی جو صورتیں پائی جاتی ہیں اس میں نہ اللہ کا انکار ہوتا ہے نہ اس کے خالق و مالک ہونے کا، بلکہ اللہ کو خالق و مالک ماننے کے ساتھ وہ اس کے اختیارات و تصرفات میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے بطور واسطہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اصل عبادت تو ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی شرک ہے۔ شرک کہتے ہیں شریک کرنا، یعنی اس کو کیا کرتے ہیں؟ پارٹنر بنانا۔ اب آج کے دور میں جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں؟ اگر ان سے کہا جائے تو آپ دیکھتے ہوگے بس میں دیکھو یا ٹرک دیکھو یا یہ جو پک اپ ہوتی ہے، ڈلف ہوتی ہے، اس کے پیچھے گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے، کہیں کہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سب کا مالک ایک ہے۔ یعنی جو ہندو ہیں، نان مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی، وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ ہی کو مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ جیسے کوئی کہہ دیا ہاں اولاد دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، مگر حضرت علی سے بھی مانگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے معین الدین چشتی بگڑی بنانے والے ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی کچھ ہے۔ تو اس طرح کے دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے تو وہ سمجھانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شرک ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو صرف وسیلہ بنا رہے ہیں، باقی اصل تو اللہ ہی کو ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو صرف وسیلہ ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنا بھی شرک ہے، یہ کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہی عقیدہ بعینی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے متعلق مشرکین عرب رکھتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو صرف وسیلہ بنا رہے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین و کفار سے دریافت کریں گے کہ ان آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کو اسلام کے دائرے سے خارج قرار دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ ہی کو اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے۔ اسلام یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو مانا جائے، نہ کہ اللہ کو بھی
دونوں میں فرق ہے، ایک اللہ کو بھی ماننا اور ایک اللہ ہی کو ماننا، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ ہی کو بھی ماننا، اللہ کو بھی ماننا کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانا جا رہا ہے، تب تو کہا جاتا ہے اس کو بھی کرنا ہے، اور اللہ ہی کو ماننا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا۔ اس کے مطابق اس سے تقرب حاصل کرنے یا اس سے مانگنے کے لیے انسان کو کسی واسطے یا ذریعہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات تو اتنی طاقتور ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے، اس کے سامنے مرادیں رکھنے کے لیے، منتیں مانگنے کے لیے کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سننے والے ہیں۔ تو خیر آپ کا یہ 2 پیراگراف ہو گیا، آپ اس کی خوب اچھی طرح سے ریڈنگ کریے گا، باقی انشاءاللہ تیسرا پیراگراف اور سوال جواب اس کے بعد۔ السلام علیکم۔